السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ حسن ایوب آج چھٹی پر ہے، وہ شارٹ بریک پر ہیں اگلے چند دنوں کے لیے۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو سب سے بڑی خبر زیر بحث ہے آل اوور دا ورلڈ، اور خاص طور پر ہمارے اس خطے کے حوالے سے، وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزید 25% ٹیرف لگانا انڈیا کے اوپر۔ 25% پہلے تھے، اب 50% ٹیرفس لگ گئے۔ اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے خطے کے اوپر؟ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پاکستان کے پاس کیا اب آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پاس ایک روم اویلیبل ہے کہ یہ جو ایک ہماری نظر میں جو جیو پولیٹیکلی ہماری فیور میں ایک فیصلہ ہے، اس کو کس انداز سے ہم اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ موضوع بھی زیر بحث ہوگا پروگرام میں، لیکن سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سیاست اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے اس کے اندر مختلف واقعات روح پذیر ہو رہے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو حکومتی پارٹی ہے ان کے اندر سے مختلف اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں آئیں، ان کی تو تردید ہوگی ہر فورم کے اوپر، لیکن ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو پاکستان پیپلز پارٹی جس حوالے سے جانی جاتی تھی۔ اب پاکستان کے اندر اس پاکستانی سیاست میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے روزانہ ناظرین آپ خبریں سن رہے ہیں۔ پارٹی کی جو قیادت اس وقت جیل سے باہر موجود ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کس انداز سے پارٹی کے جو انتظامات ہیں اس کو چلا رہی ہے، پارٹی کی جو سیاست ہے خاص طور پر پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، اس کے اوپر جو مختلف فیصلے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اس کا کتنا اثر ہے پارٹی کی اپنی سیاست کے اوپر اور پاکستان کی اوور آل پالیٹکس کے اوپر، اس کا کیا اثر ہے؟ یہ ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو دعوت دی ہے۔ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پچھلے دنوں آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا چودھری صاحب، آپ جس کے اندر آپ نے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جو جیل سے باہر ہے، نہ ان کو سیاست آتی ہے نہ ان کو وکالت آتی ہے۔ کہاں پہ یہ جو جیل سے باہر قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ ایک غلطی کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو ان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل نہیں ہو رہے؟ لیکن جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد ہے کیا؟ مقصد جو ہے میرے خیال میں اس وقت صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے عمران خان کی ریلیز۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ایجنڈا ہے تحریک انصاف کی باہر کی لیڈرشپ کا، وہ سب کچھ ہے سوائے اس کے کہ عمران خان باہر نکلے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ ترمیم میں بھی جاتے ہیں، وہ سینٹ کے الیکشنوں میں بھی ان کی دلچسپی بے انتہا ہے، پھر وہ جو ہے وہ آگے الیکشنوں میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ صرف اگر ایک ہی کام وہ نہیں چاہتے جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، وہ عمران خان کی ریلیز ہے، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم تحریک انصاف کو آ رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، اب آپ ہر روز ایک کہہ دیتے ہیں احتجاج ہو، احتجاج کے علاوہ جو 7 کام ہے، یعنی آپ نے ورکرز کو محفوظ کرنا ہے، آپ نے وہ جو خوف کریٹ ہے وہ ختم کرنا ہے، آپ نے جو ایک لابی کرنی تھی انٹرنیشنلی، جو آپ نے ایک مقامی سطح کے اوپر جو پریشر بنانا تھا، جو الائنس بنانے تھے، کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے سوائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ایک کال آتی ہے یا ان کی بات ہوتی ہے، وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بنتا ہے، ہوتا ہے۔ باہر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو اس وقت لگ رہا ہے کہ 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی جو عمران خان نے کریٹ کی ہے، جس میں یوٹیوبر شامل ہیں، جس میں سوشل میڈیا شامل ہے، جس میں پی ٹی آئی کے جو موجودہ لیڈرز ہیں جو ٹکٹ دیتے ہیں اس کے اوپر جو شامل ہے، جو کنٹینٹ کرتے ہیں اس کی جو فنڈنگ شامل ہے، وہ ان سارے کاموں میں ان کی دلچسپی ہے۔ صرف عمران خان کے ریلیز کرنے کی کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، فواد چودھری صاحب کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے، جو کہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنی دفعہ بھی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اس وقت جیل سے باہر ہے، کوئی ان کو اس سے کوئی مقصد یا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے چودھری غلام حسین صاحب، سوال بھی کر لیجیے فواد چودھری صاحب سے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو کہنا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بات تو صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے چودھری غلام حسین صاحب؟ پتہ نہیں آپ کو اس سے اتفاق ہوگا، عمران خان جیل میں پارٹی والوں کی وجہ سے نہیں ہے،
بڑی مطلب ہے فواد چودھری سے جتنا ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، میرا ان سے بحث کرنا الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی جو بھی ہے پارٹی کر رہی ہے کری، پوری قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ فواد چودھری صاحب میرا خیال ہے جتنے ذہین اور جتنے یہ الرٹ مائنڈڈ بندے میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، ان میں ہی از ون آف دی ٹاپ موسٹ۔ لیکن اب جس پارٹی کے ساتھ یہ ہمدردی رکھتے ہیں اس کی ساری لیڈرشپ غلط ہے اور فواد چودھری صرف ٹھیک ہے، تو یہ ذرا اپنی ری وزٹ کریں پالیسی۔ جی فواد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوہر صاحب کی بات تو صحیح ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تو اندر نہیں ہے نا، وہ تو اپنے جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں جو حکومت میں ہیں ان کی وجہ سے اندر ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے مخالف نے تو یہی کرنا ہوتا ہے، آپ نے تو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے نا کہ نکالنا کیسے ہے۔ جو پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں، روز یہ کہہ دینا کہ جی وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے ان کی وجہ سے ہے، وہ تو پتہ ہی ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر جوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ہونا ہوگا وہ وقت آئے گا تو پھر معجزہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا، تو پھر تو معجزے پہ بیٹھ گئے، پھر ساری پارٹی گھر بیٹھ گئے، پھر اسٹریٹجی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دعا کرے کہ اللہ کا کوئی معجزہ کرے گا آ جائیں گے، پھر تو دیکھیں کسی کو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایکچولی پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں جوہر صاحب کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں وہ تو 9 مئی کے پہلے کی لیڈرشپ نے دی ہیں یا کارکنوں نے دی ہیں۔ سلمان راجہ کو کتنے دن جیل کٹی ہے، گوہر کتنی دیر جو ہے وہ جیل میں رہا ہے، شیخ وقاص کو کس تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ نہ کریں، اس لیڈرشپ کو آپ کارکنوں سے مکس نہ کریں۔ کارکن تو ابھی بھی 100 آدمی جب اپنا 300 لوگ گرفتار ہو رہے تھے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو چکری میں کھانا کھا رہی تھی۔ لیکن یہ اس وقت اگر آپ نے تشدد سے بچنا ہے، گرفتاری سے بچنا ہے تو آپ پی ٹی آئی کا عہدہ لے لیں، ان کو کوئی کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کے پی کی حکومت سینٹ کی ٹکٹ بیچ رہی ہے، وہ سارے اپنے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو مقصد تھا پی ٹی آئی کا، جو عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے اسٹریٹجی بنانی تھی، اسٹریٹجی کیا بنانی تھی؟ بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے، آپ حکومت سے لڑ رہے ہیں، آپ نے کہا یہ کافی نہیں ہے، ہم نے ساری اپوزیشن سے بھی لڑنا ہے، آپ اپوزیشن سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی جتنے لوگ ملک ہیں ان سے بھی ہم نے لڑنا ہے، اب آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں۔ آپ جو ہے آپ کیا سپر مین تو نہیں ہے نا کہ آپ سب کو جو ہے ایک دم ٹیک آن کر لیں گے، نہ آپ سے الائنس بن رہا ہے، نہ آپ کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، نہ آپ کا کوئی سیاسی سلوگن ہے۔ بجٹ کے اوپر آپ بتائیے اس وقت جو معاشی پرابلمز ہیں لوگوں کی جس کے اوپر پریشر ہو گیا، ایک دن پی ٹی آئی کا آپ نے سنا نہیں کہ کبھی انہوں نے کبھی کچھ بات کی ہو۔ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ بزدار ماڈل اس وقت نافذ ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ تو جب جوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کوئی قصور نہیں ہے اور سارا قصور ان کا ہے، تو بھائی وہ تو یہ تو کوئی مطلب راز کی بات نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان جب جیل میں سے آ جائیں گے تو پھر تو آپ کی بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن عمران خان جیل سے کیسے آئیں گے؟ یہ سلمان راجہ نکال لے گا ان کو۔ بالکل صحیح۔ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ شروع دن سے اس بات کے حامی ہیں کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اب اس پہ سوال جو اہم پیدا یہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھے؟ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں سینیٹر، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اعتبار تو کر کے دیکھیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ پہلے ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ ہم تو اب بھی دروازے کھلے بیٹھے ہیں نا، مذاکرات وہ ختم کر کے چلے گئے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ اب اگر ان کی رائے بدلتی ہے کہ جی نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کے پاس چلے جائیں، ہمارے چیئرمین سینٹ کے پاس چلے جائیں۔ ہماری بے اختیاری کو ثابت کرنے کے لیے بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ یہ جبھی ہوگا نا کہ آپ اختیار کو اپنے کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور ہمیں بے اختیار ثابت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بے اختیار نہ ہوں، ہو سکتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے بے اختیار نہ ہوں۔ ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب وہ ہر پروگرام کے اندر آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو واپس اپنے کنبے کی طرف آنا چاہیے، پارٹی جو ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اگر سیاسی راستہ نکالنا ہے تو انہیں اپنے کنبے، اپنی فیملی، پولیٹیکل پارٹیز ایک فیملی ہے، انہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ انہیں یہ حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھے، وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے۔ انہیں اپنے لوگوں کو یہ کہنا ہوگا، یہ کہنا چاہیے کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈائیلاگ کی آفر کی ہے،
میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور پھر جو بات ہوتی ہے اس کے مطابق آگے مجھے بتائیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، اگر آج آپ کو کال آتی ہے ڈیالہ جیل سے اور آپ کو یہ چارج دے دیا جاتا ہے کہ آپ نیگوسیشن کریں حکومت کے ساتھ اور جو بھی معاملات آپ نے طے کرنے ہیں، آپ کے سامنے کیا ایک لائے عمل ہوگا کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یا ایک سجیشن ہوگی جو پارٹی کو بھی دیں گے، آپ خود اس کے اوپر عمل کریں گے، معاملات آگے بڑھیں؟ میری 3 ملاقاتیں ہوئی خان صاح سے، کبھی جی ایچ کیو کے کیس چل رہا تھا، ہم کو ایکیوزڈ ہیں ظاہر ہے اس میں۔ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں سر، ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کو بندوقیں اٹھا کے کو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میری تو کیپیسٹی نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ہمیں جو ہے وہ آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے تو ہماری جگہ ایکسٹریمسٹ لے لیں گے، پنجاب میں مذہبی ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے، کسی میں الٹرا نیشنلسٹ آ جائیں گے، سندھ میں جو ہے وہ بھی الٹرا نیشنلسٹ آ جائیں گے، بلوچستان تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ بندوق والے جانے، ہم تو پلیئر نہیں ہیں۔ عمران خان کا، میرا، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں ایک روم بنے، ایک جگہ بنے۔ دا اونلی وے فارورڈ از کہ ہم اس کے لیے گفتگو کریں گے، ایک روم بنائیں گے۔ اب وہ گفتگو کیسے آپ کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں فی الحال نہ آپ یہ کہیں کہ ہم نون سے بات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، یا کریں گے۔ آپ پہلے اپوزیشن سے تو کریں بات چیت۔ آپ کی اپوزیشن ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ آپ کے ساتھ اس وقت مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا، حافظ نعیم، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ جو ہے حکومتی جماعتیں کو ساتھ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انکلوسیو بات چیت ہو سکتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، ان کا نام سارے، مجھے خود جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ سارے انڈر 19 کے پلیئر ہیں، ان کے ساتھ کیا میں بات کروں۔ اب میں نے خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سینئر جو آپ کے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کہا سر ان 3-4 لوگوں کے اوپر آپ کمیٹی بنا دیں، 101% اپوزیشن الائنس بھی ہو جائے گا اور حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی شروع ہوگی۔ اب وہ جب انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو جی، وہ سوچنے کیا 2-4 دن بعد تحریک اناؤنس ہو گئی، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جس کا نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جانا کدھر ہے، جس کا نہ سمجھ آ رہا ہے کہ اینڈ کدھر ہے۔ تو دیکھیے آپ نے اپنے لوگوں کو، اور پھر آپ دیکھیے مطلب اگر اب ایکچولی غلام حسین صاحب کو چونکہ پی ٹی آئی کے پالیٹکس کون سے زیادہ کم لوگ سمجھتے ہیں، جو ان کے کور کمیٹی کے گروپس ہیں وہاں سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ یہ سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور اب ہم نئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے اور وہاں کمپینیں چلائیں گے۔ جس پارٹی کے اندر آپ کور کمیٹی میں ان میں ایسے لوگوں کو بھر دیا جائے اور جن کی مقصد یہ ہو کہ عمران خان کو بیچ کے ہم 4 دن اپنے اچھے گزارنے ہیں، مجھے بتائیں اس پارٹی نے کیا ترقی ہے، کیا جو ہے وہ اپنا مقصد اچیو کرنا ہے؟ اتنی بڑی پارٹی کی جو تباہی ہے وہ دیکھ کے یہ تو پارٹی ہم نے بنائی، یہ پارٹی عمران خان کے ساتھ مل کے ہم نے اینٹ سے اینٹ اوپر جوڑ کے بنائی ہے، اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرف میں آؤں گا، یہ جو بائی الیکشن والا ایشو ہے جس کے اوپر اب جو بانی نے کہا ہے کہ جس کے اوپر ہم الیکشن اب نہیں لڑیں گے، ایک یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کہیں کوئی مس کمیونیکیشن ہے، مختلف گروپس جا کے اندر ملتے ہیں، جا کے وہ ظاہر اپنا مطمع نظر سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جب لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر فیصلہ سازی میں وہ آپ اتنے آزاد نہیں ہوتے، وہ جو بھی پھر اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے اندر سے پیغام کوئی اور آیا، جس طرح سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے بعد میں پتا چلا کہ جی میرے پاس تو نام اتنے سے آئے تھے، میں کیا کرتا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ سو یہ کتنا کردار ادا کر رہی ہے لمیٹڈ ایکسیس ٹو دا پی ٹی آئی جو ہے فاؤنڈنگ فادر کہ جی جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے؟ اور بات یہ ہے کہ جب پارٹی جو ہے، پارٹی تو آپ نے اب چھوڑی نہیں نا، پارٹی تو جو اسٹرکچر تھا سارا وہ تو تھا نا، یہ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، میں اجاز چودھری، محمود الرشید، حماد، مراد سعید، یہ لوگ تھے نا ساری پارٹی۔ وہ پارٹی تو ساری یا جیلوں میں ہے یا آپ نے ٹوٹے مکے مار کے نکال دی۔ اب یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ہے عمران خان کو کیا پتا باہر کی کیا سچویشن ہے، سینٹیمنٹ کیا ہے، کیا کیسے چلنا ہے، کیا جو ہے وہ بہتر بات ہوگی۔ وہ جو بندہ جاتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا چورن بیچ کے آ جاتا ہے۔ تو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو چیز خان صاحب جو ہے وہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا ہلکا لے لیا ہے، انہوں نے ایسے لوگوں کو پارٹی دے دی ہے جن کی ٹوٹل پالیٹکس یا 9 مہینے کی ہے، 12 مہینے کی ہے، 14 مہینے کی ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کسی کو وہ جانتے ہیں نہ ان کو کوئی جانتا ہے، جو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ سارے وکیل ہیں، اور ان میں بہت گھٹیا کوالٹی کے وکیل ہیں، کچھ کارپوریٹ لائرز ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، نہ کسی کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں۔
اور ان کو یہ بھی نہیں پتا خاور گھمن کون ہے, چودھری غلام حسین کون ہے, جو لوگ جو جن کی عمریں گزر گئی ہیں ایسی تجزیے میں. تو دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ جب آپ اتنی ہلکے لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ دے دیں گے یا ایڈوائس کا اختیار دے دیں گے, پھر پارٹی کا یہی حال ہونا تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ مایوس ہو گئے. میں بالکل واضح ہوں, اس وقت پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, جو مڈ لیول لیڈرشپ ہے, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ بہت مایوس ہیں اس ڈیسیژن میکنگ سے. اور اگر عمران خان صاحب نے یہ ماڈل جاری رکھا تو یہ ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. میں نے تو خان صاحب سے عرض کیا, آپ ان کو کوئی ٹائم لمٹ دے دیں, کوئی 6 مہینے رکھ لیں, کوئی آپ 2 سال آپ کو اندر ہو گئے. اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے, دیکھیے ہندوستان میں قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی نے اس لیول کی مقبولیت دیکھی ہے, اور کوئی آدمی ان کے قریب نہیں ہے. اس کے باوجود وہ 2 سال سے جیل میں. تو یہ دیکھیں اتنی بڑا فیلئر وہ نہیں اسٹریٹجی کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ بائی الیکشنز میں پارٹی کہہ رہی ہے, جو ابھی تک پیغام اندر سے آیا ہے کہ جی ہم حصہ نہیں بنیں گے. اب بیرسٹر جب گوہر سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا نہیں ابھی ایسا نہیں ہوا, ملاقات ہوگی تو پھر بات کریں گے. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بائی الیکشن میں ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے. آپ اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں. نہیں, دیکھو میدان خالی چھوڑنے والی بات نہیں ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, خود ملاقات کروں گا, بات کروں گا. تو نظام کا حصہ رہیں گے, پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے آپ لوگ. دیکھو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ہم سر شیئر کرتے ہیں کیا. اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کوئی اس طرح کی سوچ رکھتی ہے کہ ہم اس سسٹم سے باہر نکل جائیں, تو پھر انہوں نے بتایا کہ اگر سسٹم سے باہر نکلیں گے تو پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں. وہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. یہ ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, اور پہلے راؤنڈ میں بھی ان کو اس سے نقصان ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, اسمبلیاں توڑی, اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس سے سسٹم سے باہر چلے گئے. ان کو سسٹم سے باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اب بھی اگر وہ ایسا کریں گے تو سسٹم جب اپنا کورس اپنائے گا تو ان کی جگہ پھر کوئی اور لوگ آ جائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ فیصلہ نہیں ہے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی تک خبر آپ کے پاس کیا ہے, کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ قائد جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے, کوئی ریویو کریں گے؟ چودھری غلام حسین صاحب کر سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں, اگر تھوڑا سا آپ 1 منٹ مجھے دیں. چودھری صاحب کی بھی میموری جو ہے وہ ریفریش کر دیتا ہوں, اور آپ کی بھی. جی پلیز. ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس وقت الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے سچویشن. تو انہوں نے حالہ کنونشن کیا, اور سب کی رائے کے برعکس انہوں نے کہا کہ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا, اور فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور آپ کے حلقوں میں جو لوگ ہیں, مثلا فواد چودھری کا حلقہ ہے, اگر ان کو یا ان کی وائف کو یا ان کے بھائی کو نہیں ٹکٹ دیں گے تو پھر یہ اس سے وہاں ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا فار آل ٹائمز ٹو کم. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ بائی الیکشن کا نہیں ہونا چاہیے. آپ اسمبلیوں میں کبھی چلے جائیں, کبھی ایشوز کے اوپر بائیکاٹ کر دیں. وہ ایک اچھا فواد چودھری صاحب, پچھلے دنوں آپ کا ایک بیان میں نے سنا, اس بیان کے اندر آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ بائی الیکشنز کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بننا چاہیے, ادروائز وہی کام شروع ہو جائے گا ٹکٹوں کی خرید و فروخت. کہ آپ کا یہ تحریر ہے ایکس کے اوپر کہ عمران خان نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر کے. یار خاور یہ سیدھا ان سے کیوں نہیں پوچھتے تحریک انصاف کے. ہاں جی, میں بھی اجازت دے دیں ذرا. جی نہیں سوال کرنا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب. فواد چودھری صاحب, اتنا آپ کا خاندان ہے پورے, ان کے تایا مرحوم جو تھے یعنی انکل چودھری الطاف حسین سابق گورنر, ان کو یعنی شمالی پنجاب کا یا سینٹرل پنجاب کا یا ممتاز دولتانہ کہا جاتا تھا, اتنی ان کی سمجھ بوجھ تھی. اور یہ فواد چودھری میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گھر کیوں بیٹھے ہیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی. یہ جیلیں بھی کاٹ چکے ہیں, مارے بھی کھا چکے ہیں, اور ہر چیز کی بربادی کروا چکے ہیں. اچھا فواد چودھری صاحب, یہ سوال یہ آپ رکھیے گا, اس کے اوپر میں آپ کا ضرور رائے لوں گا, لیکن میں تھوڑا سا بائی الیکشن کا سوال پوچھ لوں. بریک کے بعد بھی آپ سے بات کرنی ہے, سارا پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ ہی کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کے پاس وقت ہے ہمارے لیے. تو یہ جو بائی الیکشن والا فیصلہ ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کیا تھا, وائی؟ بیکاز میں سن رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر جو وائس چیئرمین ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, ان کو حصہ رہنا چاہیے, موقع گا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں.
ہماری تجویز تو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے دوستوں کو یہی ہوگی کہ بائیکاٹ نہ کریں. یہ آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم بھی یہ چاہیں گے کہ بائیکاٹ نہ کریں, وہاں موجود رہ کے اپنی بات کریں. 20 سپٹمبر کو بائی الیکشن ہے لاہور میں, وزیر آباد میں, سیالکوٹ میں, ہر جگہ آپ اپنے جلسے کریں, جلوس نکالیں, ریلیاں نکالیں. الیکشن کیمپین میں آپ کو کون روک سکتا ہے ان چیزوں سے؟ ہمیں پتا ہے کہ فارم 47 ایشو ہو جانا ہے. فواد چودھری صاحب, اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں 1985 کا جو الیکشن تھا پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, اور اس کے بعد ان ٹائمز ٹو کم دے کیپٹ آن ریپینڈنگ کہ جی ہمیں یہ وہ نہیں میدان چھوڑنا چاہیے تھا. آپ حمایت کر رہے ہیں اس فیصلے کی؟ دیکھیے خبر, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ دوبارہ میری جو پہلی بات تھی نا کہ پی ٹی آئی ہر کام کرنا چاہتی ہے سوائے ریلیز عمران خان کے. ان کو تمام دلچسپیاں ان کی برقرار ہیں سوائے یہ کہ عمران خان نہ باہر آ جائے. اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے, چاہے سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے بائی الیکشن ہو, دیکھیں یہ اہم ہو سکتا ہے ایم ایل اے ایم پی ایز کے لیے, ان حلقے کے لوگوں کے لیے. عمران خان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہ جو بھی بات ہوتی ہے اصولی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ, ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے جنہوں نے 9 فروری کو پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور تحریک نہیں چلائی. بالکل صحیح. لیکن دیکھیں اگر 77 میں پی این اے صوبائی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتا, کبھی بھی بھٹو کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ الیکشن پہ مجبور نہیں ہونی تھی. ہر چیز جب ایک سسٹم میں آپ شامل ہو جاتے ہیں پھر آپ اس سسٹم کو ڈسٹروائے کرنے کے قابل نہیں رہتے. ابھی آپ ایک ایسے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس سسٹم میں آپ کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. آپ کی نہ الیکشن, نہ انہوں نے آپ کو ریلی کرنے دینی ہے, نہ آپ کو اس الیکشن کمیشن میں آپ کو جو ہے ہمدردی ہے. یہ عجیب و غریب ہے, سوائے اس کے کہ ٹکٹوں کی بازار کی منڈیاں لگیں اور الیکشن کمپین پہ جو ہے وہ ان کے بندے 4 پیسے کما لیں. مجھے آپ بتائیے اس الیکشن میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور جب آپ سسٹم کریٹ, جب آپ آئین بحال کر لیں گے نا, پھر آپ جو ہے وہ ایسی باتیں کریں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جب وہ بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر کیا کریں گے. دا پرابلم از ناٹ صرف کہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, پرابلم از کہ اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, نہیں کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے. وہ تو عمران خان جیل میں, باقی سارے جو ہیں وہ اپنا ایم ایل اے کھیل رہے ہیں, وہ سینیٹر کھیل رہے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے وہ روز کبھی کینیڈا فنڈنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہے, کبھی لندن فنڈنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہے. باقی سارے لوگ یہاں پہ جو کارکن ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے. چھوٹی سی بریک, اور فواد چودھری صاحب سے بریک کے بعد یہ جو خواجہ اسد صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے بیوروکریسی کے حوالے سے کہ بیوروکریسی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پیسے لے کے پرتگال چلی گئی ہے. پھر علی مین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو کتنا اس وقت خطرہ ہے عدم اعتماد کا, تحریک جو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر لانے کا سوچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری غلام حسین صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو میں واپسی فواد چودھری صاحب کی جو ہونی ہے اس کے درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف میں آپ کی واپسی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے, کیا وجہ ہے؟ غلام حسین صاحب نے جو سوال پوچھا تھوڑی دیر پہلے. دیکھیے ہماری واپسی میں تو لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے نا یہ لوگ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن مجھے اب چھوڑ دیں, جو موجود ہے شاہ محمود قریشی کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے, اعجاز چودھری کی ڈیسیژن میکنگ میں کیا حیثیت ہے, محمود الرشید کی کیا حیثیت ہے, یاسمین راشد عمر چیمہ کو کون پوچھ رہا ہے. جو لوگ جو بیچارے جو ہیں جنہوں نے 2 2.5 اپنا سال جو 70-72 کی عمر میں جیلوں میں چلے گئے ہیں, ان کی کیا اس وقت جو ہے وہ پارٹی میں پوزیشن ہے. جو ورکر جو ہیں وہ بیچارے جو سینکڑوں ورکر جیلوں میں گئے ہیں اور انہوں نے تشدد پایا ہے, وہ مجھے بتائیے ان کی کیا حیثیت ہے, وہ کتنے جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہیں. یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے جب تک عمران خان کو, میں نے تو ان کو کہا ہے, جب تک آپ اس ماڈل کو آپ امپوز کیے رکھتے ہیں, یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو لگاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ڈلیور کر سکتے. عارف الوی کی کیا پوزیشن ہے پارٹی کے اندر, یہ اسد کیسر کی کیا پوزیشن ہے پارٹی کے اندر, یہ جو بیچارے جنید ہیں, جو عاطف خان ہیں, ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, اور علی امین کے اپنے گلے ہیں. تو جب تک آپ وکیلوں سے لے کے پارٹی پولیٹیکل لوگوں کو نہیں دیتے جن کی کوئی اسٹریٹجی جو بنا سکے, جو کر سکے, اور دیکھیں آپ 25-25-30 لوگوں کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے, تو 3-4 لوگوں کی کمیٹی آپ نے بنانی ہے جو کہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے, جو ہارڈ کور پولیٹیکل لوگ ہوں گے,
جو جا کے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملے تو وہ اگلے جانتے ہیں انہیں، ان کا دروازہ تو ان کے لیے کھلے، جو پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملے تو وہ ان سے مل سکے، جو جماعت اسلامی کے پاس جائیں تو وہاں 4 لوگ ان کے واقف ہوں. یہ تو ایسے اجنبی اٹھا کے انہوں نے لگا دیا ہے جن کا جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے پراپر. ان لوگوں کو آپ نے اتنی بڑی پارٹی پکڑا دی. چلیں ظاہر ہے وہ بانی کا فیصلہ ہے. اچھا فواز چودھری صاحب جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر جو کے پی وہ جو گورنر کے پی ہیں کنڈی صاحب وہ کافی اپ بیٹ ہیں، کافی جو ہے پر امید ہیں کہ جی اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے علی مین گنڈا پور سی ایم کے پی کے خلاف لے آئیں گے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، اور ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ جب ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہوگی ہم عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لائیں گے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی 30 سے 35 لوگ اس وقت جو ہے ایم پی ایز جو ہیں وہ آزاد ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو وہ کسی بھی وقت. لیکن مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمیں بھی مطلب ہے کہ خدمت کا موقع نہ دیں، پی ٹی آئی خود نہ عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئے. ہمیں تو یہ خطرہ ہے اس وقت. آپ کو کتنا خطرہ نظر آ رہا ہے سی ایم کے پی علی مین گنڈا پور صاحب کی وزارت کو؟ کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جیل سے بھی پیغام آیا کہ اگر آپ صوبہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکتے، بانی نے کہا تو آپ کو کسی اور کو موقع دینا چاہیے. ابھی 5 اگست کو ریلیز ہوئی ہیں کے پی کے اندر، لیکن ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے کہ جو کارکنان ہیں دے آر ان ہیپی کہ جی آپ نے نکالنا تھا قائد کو جیل سے باہر، آپ یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں مزے سے، جو ہمیں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. سو آپ کو لگتا ہے ود ان پارٹی جو پی ٹی آئی کے اندر یہ تبدیلی کا عمل ہوگا، یا پھر کسی سزا کے نتیجے میں؟ ہمارے کلیگ حسن ایوب تو یہی کہتے ہیں ان کو سزا ہو جانی ہے، اور یا پھر تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جماعتیں مل کے لے آئیں گی. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میرے خیال میں تو علی مین گنڈا پور کی حکومت کو جب وفاقی حکومت چاہے گی ہٹا دے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے، آزاد راستے ہیں، ڈسکوالیفائی بھی کرے کوئی. لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی عقل ہوتی تو وہ پہلے جا کے ہی کہہ دیتے مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور مل کے چیف منسٹر بنائیں، تاکہ ایک صوبہ 100% جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا. اب وہاں پہ آپ کا پرابلم یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کہی ہے، دیکھیے ووٹ وہاں پہ صرف ایک کام کے لیے ملا ہے، وہ ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. عمران خان کی رہائی کے لیے کے پی حکومت کا کوئی رول ادا ہو ہی نہیں پا رہا، وہ زیرو بیٹھے ہوئے ہیں. سو دے آر گیٹنگ انپاپولر. اگر علی مین گنڈا پور کی اپنی پالیٹکس بھی بچ جاتی ہے، اگر وفاقی حکومت اس وقت انہیں نکال دے، اگر وہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان تو خود ان کو ہو رہا ہے. اور ان کے پاس کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے، یا وہ کیا کریں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا. وہ ادھر جاتے ہیں، ادھر سے 2 دن جو ہے وہ پھر ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جیل جاتے ہیں، ادھر سے جھڑکیاں پڑتے ہیں، پھر 2 دن ان کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ان کو کوئی بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آخر انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کدھر کرنا ہے. تو اس کی بھی ان کی اپنی، اور وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح، اور مجھے پوری سمپتی ہے کہ وہ ایک بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کی جگہ کے اوپر ہوگا اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بٹ رائٹ ناؤ میری نظر کے اندر واحد اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائے جو حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے، اور اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ نہیں ہوتے تو پھر تحریک بڑی کی تیاری. یہ ایک کمبینیشن ہے جو آپ کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حکومت پہ دباؤ نہیں ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل سچویشن جو ایمرج ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ آپریشن بنیان المرصوص ہے، اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے، اس کے بعد دیکھیے پاکستان کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں پوزیشن ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس کو آپ سامنے رکھیں. مقامی چیلنج جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اگر تو خیر فرینکلی اگر میں تو گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ آئیڈیل موقع ہے پاکستان کو نارملائز کرنے کا، لیکن وہاں تو خیر ایسی کوئی سوچ ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے پریشر ٹیکٹکس بنانے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے نا، اور پھر روز کا سوچنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایسا کچھ کر سکتے. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب، علی مین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے شگو و شبات ہیں پارٹی کے اندر. مطلب صوبہ وہ چلا رہے ہیں، آپ کی رائے میں وہ ٹھیک صوبہ چلا رہے ہیں، لیکن جو بنیادی مقصد تھا ان کا کہ کوئی اس طرح کا پلان ورک آؤٹ کیا جائے، انہوں نے مختلف اوقات میں کہا بھی کہ 2 مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ڈیڈ لائنز وہ دیتے رہے کہ جی قائد باہر آ جائیں گے، لیکن کوئی بھی کام جو ہے وہ ان کا جو لائے عمل ہے، ان کی سوچ ہے،
وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی. یہ تو ایک جائز اس کے اوپر جو ہے کوشچن مارک ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر. چودھری غلام حسین صاحب, ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں ان کو یہ سوچنا پڑے گا, جیسے کہ فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملک کو جمہوریت اور آئین اور قانون کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ پی ٹی آئی کو اور اس کی پاپولیرٹی کو اور اس کی لیڈرشپ کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا فواد چودھری صاحب, وہ جی میں یعنی جو لیڈر وہ خان صاحب جو فواد چودھری کے ان کے پر اعتراضات ہیں, گلے شکوے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت سارا وزن بھی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے دے ہیو فیلڈ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز فار دی ریلیز آف عمران خان. یہ بھی ان کا صحیح کنسرن ہے. اچھا فواد چودھری صاحب, آپ نے 2 دن پہلے جو 24 گھنٹے پہلے ایک تحریر جو پہلے خواجہ اسد صاحب نے کی وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کا جو بیوروکریسی ہے وہ آدھی سے زیادہ ہے, وہ اس نے پیسے اکٹھے کیے ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, پرتگال پیسے لے کے جا رہے ہیں, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے پلانز ہیں, کچھ آلریڈی وہاں پہ جا چکے ہیں, کچھ جانے کی تیاری میں ہیں, اور سیاستدانوں کے حصے میں کچھ نہیں آتا. آپ نے اس کے اوپر جو ری ٹویٹ کیا, اس کے اوپر کامنٹ کیا, اور آپ نے بھی کہا کہ بالکل یہ صحیح بات ہو رہی ہے. تو سوال جو سب سے اہم ہے, یہ خواجہ اسد صاحب شکایت کس کو کر رہے ہیں؟ وہ کابینہ کا حصہ ہیں, پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں, ان کی پارٹی حکومت میں ہے, سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی پارٹی حکومت میں ہے, وفاق کے اندر بھی حکومت میں ہے. تو اگر یہ کوئی ایسا ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہا ہے, تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ مطلب کہ چودھری غلام حسین صاحب یا فواد چودھری صاحب نے تو نہیں روکنا, تو حکومت کا کام ہے. تو وہ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ وزیروں کی کوئی اتنی امپورٹنس پوزیشن نہیں ہوتی کہ اپنے وزارت کے بارے وہ کیا کر لیں گے. تو میرا جو عام طور پہ جو یہاں پہ گفتگو چل رہی ہے, پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے, بیسیکلی تو کہہ رہے ہیں کہ جو چیف سیکرٹری صاحب سے ان کا میل جھگڑا چل رہا ہے, پنجاب کی چیف سیکرٹری سے رانا ان کا خواجہ اسد صاحب کا, اور اس میں کافی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی انوالو ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرتگال کی نیشنلٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد بچپوری جو ہمارے بہت سینئر رپورٹر ہیں, بڑے باخبر آدمی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک اسٹوری کی ہے. موجودہ جو بیوروکریٹس ہیں, سینئر بیوروکریٹس, ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے ہوٹلز بھی لیے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی گھر لیے ہیں, اور اس کے لیے خواجہ اسد صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس نے ان افواہوں کو بڑی تقویت دی ہے. اب ابھی تک پاکستان میں جو گزشتہ 2-3 سال گزرے ہیں, اس میں کوئی اس طرح کے ایشوز کے اوپر کوئی سنجیدہ کوئی کمیشن کارروائی وغیرہ کبھی ہوئی نہیں ہے. لیکن آپ کمنگ فرام اے ویری سینئر منسٹر, تو آپ امید رکھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر کم از کم ورق صاحب کا نام لے رہے ہیں فواد چودھری صاحب, وہ پتہ نہیں ورق صاحب کون ہے, وہ پورا نام بھی خواجہ اسد صاحب نے نہیں لیا. اب بس یہ تو تہاڈا علاقہ ہے, سارے کما جناب بھی علاقہ نہیں ہوتا, تسی دسو سانوں. اندازہ کرو کہ تسی ساڈے تو دور بھی کوئی نہیں چودھری صاحب, کی ہو گیا. بٹ اینی ویز فواد چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ان موضوعات کے اوپر خیال ہے جو آپ کا خیال ہے اسے اظہار کرنے کے لیے. ناظرین بریک طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو مزید 25% ٹیرف لگا دیا گیا ہے انڈیا کے اوپر. انڈیا کے اندر بہت سخت اس کے اوپر ریئیکشن ہے. کیا بنے گا, کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کامیاب ہو جائیں گے جو کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو اپنی شرائط کے اوپر لانے کے لیے کہ وہ رشیا سے تیل نہ خریدیں. اس موضوع کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈین پرائم منسٹر مودی کی چھیڑ بنا لی ہے. پہلے وہ ظاہر آپ کو پتا ہوگا ہر اپنی تقریر کے اندر وہ یہ بات کرتے تھے کہ میں نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. دو جو ایٹمی طاقتیں ہیں انڈیا اور پاکستان, ان کے درمیان جنگ جاری تھی, تو وہ میں نے بند کروائی. ہر موقع کے اوپر جو انڈین پرائم منسٹر ہے, انڈین فارن منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے, ہم نے اپنی مرضی کے مطابق یہ جنگ بندی کی ہے, براہ راست ہمارا پاکستان کے ساتھ رابطہ تھا, اس میں جو ہے امریکہ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو بات جس بات سے انکاری پرائم منسٹر مودی تھا, اب جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید وہ بات بری لگ گئی ہے, تو وہ اب مزید اپنے رد عمل دے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا ٹیرفس کے اوپر جب یو ایس نے بات کی, ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ٹیرفس کے اوپر ان کی نیگوسیشنز ہوئی,
پاکستان کے اوپر جو ہے 19% لگا اور انڈیا کے اوپر 25% لگ گیا. اب جب انڈیا ٹھیک طرح بات نہیں کر رہا تھا, لگ یہی رہا تھا کہ وہ چھیڑ رہے تھے پرائم منسٹر ٹرمپ کو کہ آپ نے کوئی جنگ نہیں بند کروائی, ہم تو اپنی مرضی سے کی. اب جو ہے 25% ٹیکس اور لگ گیا ہے. لیٹسٹ جو وجہ بتائی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ روس سے جو تیل خریدتا ہے انڈیا, اس وہ ظاہر ہے روس اس کمائی کو جنگ میں استعمال کر رہا ہے یوکرین کے اندر. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا فرما رہے ہیں, سنیے. We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. وہ کہہ رہا ہے یو آر گونا سی لٹ مور سیکنڈری سینکشنز. اس فیصلے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ظاہر ہے انڈیا کی مقاصمہ جس طرح پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے اوپر جب بھی اس کو موقع ملتا ہے پاکستان کے اوپر فزیکلی حملہ کرنا ہو, انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کمپین کرنی ہو, پاکستان کے کہیں پہ مفاد ہو, ان کو مفادات ہوں نقصان پہنچانے میں انڈیا پیچھے نہیں رہتا. ہم بالکل انڈیا کے ساتھ اس معاملے میں نہیں پڑتے, لیکن ظاہر ہے یہ جو ٹیرف لگا ہے اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو کیا فائدہ ہوگا. ریجنل سطح کے اوپر شعیب نظامی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب یہ بتائیے گا, میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو مختلف منسٹرز ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو ٹیرف ہمارے اوپر کم لگا اور پلس مزید جو ٹیرف لگ رہا ہے انڈیا کے اوپر, تو اس سے پاکستان کی جو خاص طور پر برآمدات ہے کافی فائدہ ہوگا, ہمیں ایکسپورٹس بڑھیں گی. تو مجھے تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکلی سمجھا دیجیے گا یہ ٹیرف کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کی ایکسپورٹس کو. جی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے تقریباً $19 بلین کی ہے, اور اس کے اندر جو ہے چونکہ ہمارا ٹیرف بنگلہ دیش سے بھی کم ہے اور چائنا سے اور انڈیا سے تقریباً جو ہے وہ بہت میسو جو ہے اس میں ریڈکشن ہے. تو اس لیے ہمیں جو مارکیٹ جو پہلے انڈیا کیپچر کیا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے پینیٹریٹ کرنے میں آسانی ہوگی. ساتھ ساتھ ہم بنگلہ دیش کو بھی کچھ جگہوں پر جو ہے وہ یو ایس میں بیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا رائس کا ایشو تھا, کیونکہ ہماری رائس کی برانڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا, ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ جو کہ باسمتی چاول کی ہے وہ انڈین برانڈ کے نام سے جو ہے وہ مختلف جو امریکن اسٹیٹ ان میں ہوتی ہے, تو وہ ایک فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے اور ہم میٹنگ دیکھ رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں, اور FIFC فائنانس منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان میں مائننگ کے حوالے سے جو انفیکٹ یو ایس کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کاپر کے اندر فائنلائز ہونے جا رہی ہے, اس سے بات چیت ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اکتوبر میں ہم دیکھیں گے جب US کا کروڈ آئل پاکستان آ کے پاکستان ریفائنری میں ریفائن ہوگا, اور جو ابھی ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی تمام ریفائنریاں جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ US کروڈ کو ریفائن کر سکتی ہے, کیونکہ US کروڈ کے پاس بہت مختلف طرح کی ورائٹی ہے, اور جتنی پاکستان میں اس وقت ریفائنریاں ہیں وہ US کی جو ورائٹی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ کروڈ آئل کو یہاں سے جو ہے وہ ریفائن. بالکل صحیح شعیب, ساتھ ہی رہیے گا. اچھا غلام حسین صاحب, یہ ایک بڑا فیصلہ ہے 50% ٹیرف انڈیا کے اوپر لگ جانا. انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, ظاہر ہے اس کا اثر بہت پڑے گا ریجن کے اوپر, اوور آل جو اکانومی ہے اس خطے کی, تو پاکستان کو فائدہ تو یقینی طور پر ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات انڈیا اور US کے کوئی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, یا پھر یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید خراب ہوگا؟ نہیں, زیادہ خراب بھی ہوگا تو, لیکن بالآخر ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کا جو یعنی ایٹیٹیوڈ ہے وہ بازو مروڑ کے پارٹیوں کو ٹیبل پر لا کے اپنی شرائط بنواتے ہیں. ابھی وہ 25 سے 50 پر گئے ہیں, پھر 50 سے دوبارہ 30 پر 25 پر آ کے, تو ان کا ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں یقین رکھتے ہیں, لیکن اگلی پارٹی کو کافی اس کے اندر پریشر میں لا کے, تو یعنی وہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے اور ملکوں کے ساتھ بھی ایسے کیا. یوکرین کے صدر کے ساتھ جو آپ کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب روس چونکہ ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو نقطہ نظر ہے اس کو اسی طرح ریسپانس نہیں دے رہا, وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں. انہوں نے جنگ اتنی دیر سے جو یوکرین کے خلاف شروع کی ہوئی ہے وہ اس کو کیسے
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ختم کر سکتے ہیں. تو سچویشن ابھی یہ میلٹنگ پاٹ میں ہے. یعنی اس وقت فوری جمپنگ ٹو دس کنکلوژن کہ انڈیا اور امریکہ کی پکی کٹی ہو گئی ہے یا یہ صلح نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی وہ چائنا نے بھی یعنی مودی از وزٹنگ چائنا ویری سون. جی فیر ناف یہ ظاہر ہے یہ جیو پالیٹکس کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ پرماننٹ چیز ہے. اب نیگوشیٹڈ کے چانسز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ US. اب لیٹس سی کیا بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.